بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے شہر میں پہلی دفعہ آنا ہوا، آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی کوئی آزادی نہیں ہے۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کے ہیں، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ زبانی علم کو شریعت بولتے ہیں اور اس دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے وہ صرف زبانی علم پہ قناعت کری، انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی گناہ ہوا۔ تو آج وہی لوگ جو صرف ظاہری علم کے ہیں 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تھے صحابی یا رسول اللہ اور ولیوں سے بھی مقام حاصل کر دیتے ہیں۔ اب زبانی علم کی تشریح ضروری نہیں، اس کو بچہ بچہ کی کام ہے۔ ہمارے علماء آتے ہیں اس کی تشریح کر جاتے ہیں، اس کی جتنے بھی کھول میں نکلیں گے ایک نیا فرقہ بن جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا، فرقہ بن جائے گا۔ لیکن وہ دل والا علم جس کو مسلمان بھول گئے اس کی تشریح ضرور۔ دل والا علم اس کے لیے کچھ اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرے بتاؤں تو مجھے قتل کر۔ حضور پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے 3 علم حاصل ہوئے، ایک عام لوگوں کے لیے، زبان والوں کے لیے، ایک دل والوں کے لیے اور ایک صرف میرے لیے۔ اب وہ دل والا علم کیا ہے جس کو طریقت بولتے ہیں۔ حضور پاک کے زمانے میں یہ دونوں اکٹھے چلے، صحابہ تک اکٹھے چلے، پھر وہ امام آئے ان تک اکٹھے چلے، اس کے بعد یہ منتشر ہو گئے۔ زبانی علم علماء کے پاس اور دل والا علم درویشوں کے پاس۔ پھر ایک عرصہ آیا جیسے غوث پاک آئے، انہوں نے دونوں علموں کو اکٹھا کیا۔ غوث پاک کے بعد پھر یہ منتشر ہو گئے، پھر مجدد صاحب آئے، انہوں نے اس کو اکٹھا کیا، اس کے بعد پھر منتشر ہو گئے۔ اگر منتشر ہو گئے، آپ جب عالم کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے شریعت میں، یہی کہتا ہے نا۔ لیکن جب آپ درویش کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جو کچھ ہے دل میں۔ آپ کیوں کہیں وہ اس کی نفی کرتا ہے، کاٹ کرتا ہے، وہ اس کی کاٹ کرتا ہے۔ آپ کو زبانی علم بھی چاہیے اور دل والا علم بھی چاہیے۔ زبانی علم جا کے علماء سے سیکھیں اور دل والا علم جا کے درویشوں سے سیکھیں۔ کئی ایسے عالم ربانی بھی ہیں جن کے پاس دل والا علم بھی ہے اور زبان والا علم بھی ہے، اگر وہ مل جائے وہ ایک دونوں سے بہتر ہے۔ ایسے عالم بھی ہیں پاکستان میں، لڑکانہ میں مشہوری صاحب، ملتان میں کاظمی صاحب، ایسے عالم بھی ہیں اور باقی بھی ہیں لیکن وہ روپوش۔ اب اس دل والے علم وہ کیا، جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل گوشت کا لوٹرا وہ بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوٹرا ہے، اس کی زبان ہی نہیں ہے، وہ کیسی اللہ اللہ کرتا ہے؟ یہی کہتے ہو نا، اس کی زبان نہیں ہے کہاں سے اللہ لگائے گا؟ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوٹرا ہے نا، یہ اللہ لگائے گوشت کا لوٹرا ہے نا، یہ 2 جبڑوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے اور وہ 2 مسلم کے درمیان لٹکا ہوا ہے، دونوں گوشت کے لوگ۔ اگر یہ بول سکتا ہے تو وہ بھی بول سکتا ہے، لیکن یہ کیسے بولتا ہے؟ یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ ڈھانچہ ہے، اس میں گوشت کا لوٹا ہے، اس میں کچھ مخلوقیں ڈالی گئی،
جب اس میں مخلوقیں ڈالی گئی تب یہ اٹھا نا. اس میں 7 مخلوقیں ڈالی گئی ان کو لطاہر بولتے ہیں, 9 اور مخلوقیں ان کو دوسرے بولتے ہیں, 16 مخلوقیں اس پینسل میں ڈال دی. جس طرح جن اور فرشتے ہیں مخلوق ہیں, اس طرح وہ مخلوقیں ہیں. کوئی دماغ میں بیٹھ کے سوچنے کے لیے, کوئی دیکھنے کے لیے, کوئی سننے کے لیے, کوئی سونگنے کے لیے, کوئی چلنے کے لیے, کوئی بولنے کے لیے. سبحان اللہ. اگر وہ مخلوقیں نکل جائے تو یہ گر جائے گا. اگر اس کی زندگی ہے تو مخلوقوں سے ہے. ایک مخلوق جس کا نام ہے آفتاب, وہ سینے کے درمیان میں, وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوٹے کے لیے. وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوٹے کے لیے. اگر وہ مخلوق ختم ہو جائے یا کسی کی نہ آئے تو اس کو گونگا کہتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے, یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی زبان تو صحیح ہے نا, بولتا کیوں نہیں؟ وہ مخلوق نہیں ہے. انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے. اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں بھی ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں. زبانیں کوئی بھی ہے تو طوطا ہی بول لیتے. جس طرح اس زبان کو بلوانے کے لیے وہ مخلوق ہے, اسی طرح وہ جو گوشت کا لوٹرا اس کو بلوانے کے لیے بھی کوئی مخلوق ہے. عربی میں اس گوشت کے لوٹرے کو قواس کہتے ہیں, اور جو مخلوق اس کو بلواتی ہے اس کو قلب کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ تعالیٰ کرتی ہے اس طرح وہ گوشت کا لوٹرا اللہ. لیکن وہ آزاد کیسے؟ وہ تو 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو, اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا, یہ چوں چوں کرے گا, وہ کہے گا تو غلط ہے, نہ اس کی ٹانگیں ہیں, نہ زبان ہے, نہ پر ہے, روز توڑ کے دیکھتے اس میں کچھ بھی نہیں ہے, تو کہتا ہے ہوا میں اڑے. اس کا نام بیضہ ہے. تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے, وہ تمہاری نقل ہے. اس کے اندر ایک مرغ بند ہے اور اس کے اندر ایک مرغ لاہوتی بند ہے. وہ مرغ نکلے گا کہاں تک جائے گا؟ آسمانوں کی سیر کرے گا. جب یہ مرغ نکلا تو یہ اللہ کی ذات ہے. اس کو مرغی کی ضرورت ہے ورنہ بیکار ہو جائے گا نا, اور اس کو مرشد کی ضرورت ہے ورنہ یہ بھی بیکار. مرغی اس کے حساب سے گزرنے میں پہنچائے گی اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا. اور جب وہ چوزا نکلے گا ہٹے گا اسے کوئی سکھائے گا نہیں, بغیر سیکھے سکھائے چوں 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 کرے گا. کیوں؟ چوں چوں اس کی فطرت ہے, کوئی سکھائے گا نہیں, اس کی فطرت ہے چوں. اور جب یہ پھٹے گا بغیر سیکھے سکھائے اللہ 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 کرے گا, کیونکہ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے. اب تم نے دیکھا میں تو اللہ اللہ نہیں کر رہا, میرے اندر سے کچھ چیزیں بیکار ہو گئی. یہاں سے پھر 2 طرح کی تصویر چلتی ہے, ایک زبان والوں کی تصویر, ایک دل والوں کی تصویر. سنا ہوگا کہ دل کی تصویر ہوتی ہے, پتا نہیں. زبان کی تصویر, زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے, ٹک زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے. اب زبان بھی باہر اور ٹک ٹک بھی باہر, تصویر باہر. لیکن رسول پاک نے فرمایا جیل عالم سے ڈرنا اور بچنا. صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جیل بھی, جس کی زبان عالم اور دل سے آتی ہے جیل. وہ کافر کو مسلمان بناتے تھے, یہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. باتیں کر کے بنا دیے. وہ جو پہلا فرقہ تھا تسبیح والا وہ مسلمانوں کا ہے, ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں. لیکن آپ دن رات تسبیح پڑھتے ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ مومن نہیں ہو سکتے. مومن کی تشریح ہے صورت رات میں, رات میں کام ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ان کو غور سے اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں ہو. جب دل میں نور اترتا ہے پھر وہ نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں, پھر کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. کا بھائی ختم ہو گئی نا. نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. وہ پہلا مقام مسلمان کا ہے. مسلمان کی نماز اور ہے، مومن کی نماز اور ہے، اور ولی کی نماز اور ہے. یہ سب کچھ تمہارے اندر ہے. تب ہم بات کریں نا، تمہارے اندر تھا تو ہم کو بات کریں. تم رضا سیکھو، معمولی بن سکتے ہو، ولی بھی بن سکتے ہو سکتا ہے صاحب میں سے 2-4 کے اندر وہ رہا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. وہ ولایت تمہارے اندر ہے. جو بھی بچے اس دنیا میں آیا ولایت کرام لے کے آیا. ہاں کافر کو ہوا، ہندو کا ہوا، اور تاریخ ہوا ہے. کافر کے بچے مسلمان لے ولایت کرام سیکھا اور بڑے بڑے ولی. جب کافر کے بچے وہ راز لے کے آئے تو کیا مسلمانوں کے بچوں میں وہ راز نہیں ہوگا؟ ولایت کرام تم نے دیکھا ہوگا کہ رات کو یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو. ہم کو نہیں ہوتے، لیکن تمہارے اندر کی وہ مخلوق ہوتی ہے نا، تمہاری بھی چیز ہوتی ہے نا. وہ تمہارا نفس ہے، وہ شیطانی چیز ہے. شیطانی بات ہمیں گھومتی رہتی ہے، وہ آزاد ہے، اس کو نفسانی کے ساتھ ملتی ہے. اسی طرح کی تمہارے اندر جو 16 مخلوقیں ہیں وہ تمہاری نسلوں میں پیوست ہیں. کوئی کس نسل میں، کس نسل میں، کوئی ادھر نسل میں پیوست ہیں. ان کو گوشت روٹی نہیں چاہیے، ان کو اللہ کا نور چاہیے. وہ نور جو ان تک پہنچے، جب تمہاری نس میں اللہ لگ گیا وہ اللہ ان تک پہنچا، کیونکہ وہ نسل میں. جب ان تک اللہ کا نور پہنچا تو وہ بیدار ہو گئی. جب بیدار ہو گئی تو انہوں نے اندر اللہ کرنا شروع کر دی. جب اللہ کرنا شروع کر دی 3 سال تک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ. انہوں نے اندر اللہ کرنا شروع کی. 3 سال میں بالکل بادشاہ ہوئی. خواب میں دیکھا کہ حضور پاک روزے کے لیے تمہیں نمانے پوری وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف کرے ہو، ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا ہو. 12 سال لگتے ہیں. 12 سال میں بالکل بالغ ہو جاتی ہیں. وہ اللہ کے نور کی رضا سے وہ بالکل بالغ ہو جاتی ہیں. جب بالغ ہو جاتی ہیں اب سونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں. تم نے سوچا وہی سینے سے نکلی اور حضور پاک کے قدموں میں. اس وقت بلے شاہ نے فرمایا روٹی بن گئی ایسے کہا جائے، روٹی مسیحی ایسے قدمہ. جو لوگ 5 لوگوں کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے، بعد میں بات ہو جائیں گے. لیکن جو لوگ اس کے ساتھ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں. قدموں میں کون کی نماز تو کہنا. اب تم نے سوچا دیکھیے اوپر کیا ہو رہا ہے. تم نے سوچا سینے سے نکلی اوپر پرواز کر دیں. فرشتوں نے روکا نہیں روکی. کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے چل جائے گا. تو یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی. وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے بھی وہاں پہنچتے ہیں. جب کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے اب میں تجھے دیکھ لوں گا، تو مجھے دیکھ لوں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. تو ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں. دوستی کو سب کوئی جب پاس پہنچ گیا یہاں بھی کہتے ہیں میں ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں تو دوست سے ملاقات ہو بات چیت کر دیکھے وہ ولی اللہ ہوتا ہے نا. ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ نیچے چلا جا. اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے اب جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا. اب فرشتوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بڑے مشتاق ہیں کیونکہ اللہ ان سے بہت اوپر ہے. اب جو اوپر وہ دیکھتا ہے اللہ کو، اللہ کے نشے اس کی آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں سے دل میں جاتا ہے. اب وہ
پاس آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہاں وہ سو رہا ہے اور فرشتوں کی کتاب ہے آسمان تک لگی ہوئی ہے اس نقشے کو دیکھنے کے لیے جو اس کے اندر اللہ کا نقشہ. یہ جو عدل کے نعرے لگائے لوگوں نے لگائے وہ اسی اسٹیج پہ لگائے, وہ اسی اسٹیج پہ لگائے عدل کے نعرے. اس کو فنا فضا والا کہتے ہیں. اور اسی کے لیے اگر ایسا کسی کو مرشد مل جائے تو سلطان صاحب نے فرمایا ایسا مرشد کھڑا آپ کے علاج سے سارا. اور اسی کے لیے فرمایا کہ مرشد کا دیدار ہو میں لگ کروا حجا. وہاں کعبے میں وہ نشہ نہیں ہے, اللہ کا نشہ کعبے میں نہیں ہے, اللہ کا نشہ تو اس کے دل میں ہے. اور جب کعبے بصری کے دل میں وہ نقش آیا اس کعبے کو گھومگا یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے. اب یہ جو چیزیں ملنی تھی کہاں سے ملنی تھی؟ ہم تو ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے ہیں. نماز اس طرح ہے جس طرح فوجی پہ پریڈ لازم ہو گئی, سنی بھرتی ہو گیا پریڈ پہ کرتا ہے. جب تک دوسرے کورس نہیں کرے گا سب وہی رہے گا, ساری عمر سب وہی ہے. اسی طرح مسلمان ہو گئے جس پہ نماز فرض ہے, جب تک تو دوسرے سبق نہیں سیکھے گا تو نمازی ہے نا, اور تو کچھ نہیں بولے. دوسرے سبق ہیں قلب کا, روح کا, سری کا, حقی کا, فرق بندہ کا, نفس, وہ سب عبادتیں کرتے ہیں. جتنے مخلوق ہیں ان کو اندر سے نکال کے عبادت سکھانا ہے, وہ طریقت ہے. آج ایک وقت میں 9 آدمی دعوت ہو گئی, سنا ہوگا 9 میں گھر جا کے کھانا کھایا. آپ کا جسم مبارک مسجد میں موزن کے پاس اور وہ جسم کے اندر کے مخلوق ہے ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی. اگر کھانا کھایا ہوگا تو باتیں بھی کری ہوں گی, بیٹھی بھی ہوں گی, اٹھی تھی. اور جن میں اس دن بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز میں نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے ان کی نماز آگے کعبہ میں ہوگی. وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل نماز ایشیا موضوع میں ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کیسے ہوتی ہے. جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے, وہ تو جسم کے اندر کی چیزیں وہ عرش مولا میں جاتی ہیں. اور سواب کس کو ملتا ہے جس کی ہے. ہمارے بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے, لیکن یقین کریں کہ 65 کی جنگ میں صرف پائلٹوں نے اس کی تصدیق کری ہے. وہ کہتے ہیں ہم اوپر سے بم پھینکتے تھے, نیچے سے ہے جانے والے وہ ہم پکڑ لیتے, پتہ نہیں کیا چیزیں تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. مجدد صاحب اب یہ تو نماز سنت ہو گئی, اب وہ نماز حقیقت ہے. نماز حقیقت اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سنتی کریں. جب مسلمان ہوتے تھے حضور پاک کے زمانے میں اس وقت تو نمازیں اتری ہی تھی. وہ مسلمان کیا کرتے تھے, ذکر یاد کرتے نمازی شب معراج میں ہوتے ہیں, 23 سال بعد ہوتے ہیں. ذکر اللہ اسی میں مسلمانوں کے دل منور ہوئے, پھر نمازیں اتری, اب تو میں نہیں کرتی سیدھی شروع میں. وہ نماز حقیقت تھی نا. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. پہلا رکن کلمہ طیب, کلمہ طیب حدیث بھی افضل ذکر کلمہ طیب. کلمہ طیب ذکر میں, اور ذکر کے لیے قرآن مجید اٹھتے بیٹھتے حتیٰ پڑھتے لیتے ہیں خوف میں بھی سے بات ہونا رہنا. یہ تمہاری بنیاد ہے. پہلا رکن بنیاد ہوتی ہے نا, اور بنیاد کو چھوڑ کر ایمان تعمیر کر رہے ہیں. کیسے پولیس اوپر جاتی ہے, ادھر گر گئی مر گئی ہو گئی, پھر انہوں نے بنائی اوپر گئی ادھر گر گئی جو بندی ہو گئی, پھر واپس پھر کو بند. تو بنیاد بھی ہے نا. یہ تمہارا قرآن بھی جو پہلے بات تم کہتے ہو روپے مقدار چھوڑو, اس کو پتہ نہیں کیا ہے, وہ سب کچھ اسی میں ہے نا. وہ سلطان صاحب فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, میں نے قرآن نہیں کو پہلے لفظ لے لیا اور اللہ سے اللہ کرتا رہا, اللہ اللہ سے مدرسے میں کرنا. سبحان اللہ. باتیں جو میرا سینہ منور ہو گیا اور لوگ پاگے چمکتا ہوا سینہ دیکھا اور سینے سے سینہ لگا لیا, وہ سارے علم اس سینے میں خود بخود تھا. اللہ سے اللہ اللہ کا
اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو نام سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو مین سے محمد رسول اللہ انہیں سے سب کچھ پالے گا. سبحان اللہ. اگر ان کی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں الجھا رہے ہیں. کتاب پتہ نہیں تجھے کیا ہونا. یہ سب فکر کتاب پڑھنے والی الف لام میم جو کوریت میں ہے. آگے جو ہے وہ کتاب شریف میں ہے. ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک منگولی. انہوں نے اہل طریقے دل والوں کو ذکوریت سے الف لام میم سے سدھارا اور زبان والوں کو تو شریف سے سدھارا. اب ہم وہ راضی پر کہنا چاہتے ہیں تو دل والے بھی راضی اور زبان والے بھی. اب سب سے پہلے تم نے اپنی گھٹنوں کو اللہ والا نظام ہے. پھر کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا ہوں اللہ اللہ ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یاد ہے. کامیابی. پھر کوشش کرو گے گاڑی چلاتا ہوں اللہ اللہ ہوتی ہے. کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے اخبار سالہ پڑھتا ہوں اللہ اللہ ہوتی ہے. کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا ہوں اور اللہ اللہ ہوتی ہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ہی کیا. دل کہے گا اللہ 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 عثمان. دل کہے گا اللہ اللہ لامی علیہ واللہ. دل کہے گا اللہ اللہ. اب جو زبان میں وہ دل میں نا اقرار لسان تصدیق کی قلم. جو زبان میں ہو دل. زبان اقرار کریے دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمع. زبان دلیل سے بنوا رہی ہے کہ کیسے اللہ ایک ہے. وہ کہتا ہے مجھے زبان دلیل کی ضرورت نہیں اللہ اللہ. وہ کہتی ہے کہتے اللہ ہے وہ کہتا اللہ اللہ. یہ زبان کا تصرف ہے. وہ امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے اس زبان کا کمال ہے. اور وہ جو دل ہے اس کا تصرف ہے یہاں گزرتا ہے اشرف اللہ علیہ. تمہاری نماز کو یہ دل اشرف مولا میں پہنچ جائے گا. وہ نماز مومن کا معراج ہے. اگر ایسی دو رکعتیں بھی پوری زندگی میں مل جائیں تو 1000 رکعتوں سے بہتر ہے. نام ہو گیا کبھی آیا تھا تو اس کا نام ہی نہیں ہے وہ تو بے نام ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ غوثیہ. وہ ولی کی نماز کیا ہے جس کو نماز وہ زندگی میں جب نماز کا وقت آتا ہے نا تو اسی کو دیکھ لیتے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے اسی کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں کچھ عارف ہوتے ہیں کچھ معارف ہوتے ہیں. ایک شخص ہے جنگل میں چلا گیا روتا گراتا رہا روزے رکھے باقی اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مارا ہو سکتا ہے. اس کے اوپر تجلی کرتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈالی تھی اس کا جسم ضرور ہے. وہ اس جسم سے حضور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا ہے جس نے اپنی مخلوقوں کو تیار کیا وہ نس نس میں دور پہنچایا. تجلی کا وقت ہوا ساری مخلوقیں یہاں کھڑی کر دیں. اب جس کے اوپر اللہ تعالیٰ تجلی کرتے ہیں جس مخلوق کے اوپر وہ مخلوق کری ہوئی اس کا جسم جا سکتا ہے. اس کی وہ مخلوق جا سکتی ہے جسم نہیں جا سکتا ہے. وہ عارف ہے یہ معارف ہے. یہ دور سے دیکھتا ہے کتنا خوش نصیب ہے. حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں معارف دیکھتے ہیں. اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں وہ عارف کہتے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں نظر سے کوئی نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں اور روح میرے پاس. اس وقت عارف کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے. ادھر بھی بیٹھا اور ادھر بھی بیٹھا. اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے. حکم ہوتا ہے یہ جو جسم والے ولی ہیں یہ جسم والے کے ساتھ جا کے نمازیں پڑھیں ورنہ بلا طلب ہو جائے گی. اس مبارک کی اس روح کے ذریعے روح پاک کی پیچھے نماز. یہی وجہ ہے کہ کچھ ولی نمازوں کے بہت پابند ہوتے ہیں اور کچھ ولی نمازوں کو ترک کرتے ہیں. وہ مبارک ہوتے ہیں جن کی نمازیں ادھر ہوتی ہیں. یہ عالم ہوتے ہیں جن کی نمازیں ادھر ہوتی ہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. ہر امت کو کچھ نہ کچھ اس میں ذکر کرنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام
ان کی امت یا رحمان کا ذکر کرتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوس، سلیمان علیہ السلام یا وہاب، داؤد علیہ السلام یا ودود، باقی نبی اپنے اولاد کا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی دعوت ہے، جواب آیا تاب نہیں ہے، کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جواب آیا میں نبی ہوگی امتی کی برابر نہیں، جب آپ نے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاکستان میں جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات آپ کے سامنے مسکرائے اور حضور پاک کے توفیل وہ اس امت کو ملا تھا جس کو فضیلت تھی۔ اس اسم کو بنی اسرائیل کے نبی کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس میں زیادہ ہم کو ملے نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نبی دیدار کو ترستے ہیں، یہ ولی بھی کہتے ہیں ہم دیدار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یا رحمان سے چمک ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا بدور سے چمک ہے داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک ہے یہ حضور پاک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سارے کہہ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اس وجہ سے کہ یہ تمہارا رشتہ ہے بسم اللہ، اس وجہ سے کہہ رہے ہو نا، اس امت کو اس میں رات ملا ہے، اس کا رشتہ ہے نا۔ آپ امتی کون ہے؟ جس کے پاس ہو ڈرائیور بولیے، جس کے پاس گاڑی ہو، ورنہ ویسے گھوم رہے نا، پھر اس کو ہمارا گھر بھی نہیں نا۔ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خارج کر دیا، یہ پتہ ہے بہت سے لوگ آپ کے زمانے ہی میں ہی خارج ہو گئے، وہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ہم نے دیکھے ہیں، وہ آرام میں جاتا ہے اور کچھ پشاور بھی کرتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تم سے کسی میں کچھ لوگ یوم محشر میں چمک رہے ہیں، لوگ یہ کون سا نبی ہے، فلاں نبی تھا، یہ فلاں نبی تھا، یہ کون سا نبی ہے، نبی نہیں تھا، یہ ولی تھا۔ وہ ولی بہت زمانے میں ہوتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے کا بھی ہو جیسے پہچان جائیں گے، ایک ہے اللہ میں نے اس کو بھولی جو ہے تو بخش دیا، اللہ میں نے اس کو روٹی کھلائی تھی بخش دیا، اللہ میں نے اس کو کپڑا پہنا تھا بخش دیا۔ عام آدمی بخشے جائیں گے تو جس کو ولی نے خریدوں کو کہیں گے جیسے یہ کرے گا ہم جس کے ساتھ۔ اگر آپ پروموشن ناقص ہے وہاں تک رسائی نہیں ہے، پھر نہیں تمہاری نماز تو دیکھیے ہوئی نماز اس کی تمہاری نہیں ہے یا نماز اس کی ہے، پھر وہ جدھر ہو جائے گا تو تمہاری نماز کام نہیں، تمہیں اس کے پیچھے ہی جانا پڑے گا، بھلے درسوں سے بھاگ کے لے کے جائیں جہاں اس کے پیچھے پڑے۔ اب جو کہ بیت کے بغیر گزارا نہیں ہے، ولی کے بغیر گزارا نہیں ہے، ولی کی پہچان بھی نہیں ہے، اب تم کو ولی کیا پہچان ہے؟ یہی دیکھو یہ نماز پڑھی ہے، داڑھی کتنی بڑی ہے، تسبیح آپ ہے یا نہیں، جبہ ہے یا نہیں، نسبت ہے یا نہیں، دیکھو گے نا۔ چور کو چور پہچان ہے، ولی کو ولی پہچان ہے۔ اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے عبادت کرنی ہے۔ جب تمہارے دل کی درمیان اللہ نے کرنا شروع کر دیں گے پھر تم داتا صاحب چلے جاؤ تو ہم یہ اللہ یہاں بھی ٹکرایا رکت پیدا ہو گئی نا، تمہیں محسوس ہو گیا یہ کامل کا دربار سلطان صاحب پہ چلا جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، رکت ہوئی پھر اپنے مرشد کے پاس اگر وہاں جانے سے رکت ہوتی ہے جو سلطان صاحب پہ ہوئی تھی، داتا صاحب پہ ہوئی تھی، تو پھر وہ کامل ہے، پھر تم کو مبارک ہے، پھر پتہ نہیں اب یقین ہو گیا۔ لیکن اگر وہاں بار بار جانے سے ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر کامل نہیں ہونا، پھر تمہاری زندگی برباد کر رہا ہے، پھر وہ 16 مخلوقوں پر قاتل ہے۔ یہ جسم اللہ تک نہیں پہنچتا، وہ مخلوقیں جو اللہ تک پہنچ رہی تھی اس کو انہوں نے اس لیے قتل کر دیا، خراب کر دیا، برباد کر دیا، تو 16 مخلوقوں کا اگر اس کے 1000 مری تو 16,000 مخلوقوں کا۔ پھر اس کے لیے سلطان صاحب نے سنایا اس کو چپ کر کے بوری میں بند کرنا، دریا میں بھر دیا، کیونکہ بہت بڑا مخلوق ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ تم روشن زمین بن جاؤ۔ پہلے زمانے میں کوئی کہتا میں ولی ہو گیا،
10 میں سے 5 آدمی اسے زندگی وہ کہتے نہیں کہ غلط کہتا ہے. ہم مرزا غلام محمد نے کہا میں نبی ہو گیا, لوگوں نے مان لیا روشن زمین سے ملی ہے. اب بھی ہے کہ تم روشن زمین سمجھو, اس کے وقت پھر بڑی کو ڈھونڈنا پھر ہو سکتا ہے جس کو تم ولی سمجھ رہے ہو ولی کا ہو, اور ہو سکتا ہے تمہارے پاس کوئی ڈراوری ہو جس کو تم ڈراور سے بڑی ولی ہو. کیونکہ میرے کی تلاش ہے تو پہلے جو نہیں بتا, ولی کی تلاش ہے پہلے جاتے پھل بھی بتا, اس کے بعد آپ اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, کام بڑا اچھا کریں, لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. کیوں ہنستا ہے؟ تیرا دل تو میرے ہاتھ ہے, جب بیچوں کو منہ اور تم نے شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزارتا ہوں, مجھے کیا ہو گیا, میں نماز نہیں کر سکتا, شیطان نے دل ہو. جب کوئی شخص اللہ اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا, اس کا دل منور ہو گیا, پھر تو ساری عمر کے لیے کیا. شیطان کے پاس جنات حکم دیتا ہے جاؤ برباد کرو برباد کرو کچھ بھی کرو, یہ لفظ اللہ اس کے اندر میں جائے. اب تمہارے پاس ایک زندگی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو. جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی رحمانی پڑھ دیتا ہے. تو شیطانی فوج تو پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ, اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں ہوتا. وہ مخلوقی جب تک جاگ نہیں ہوتی, صرف بندہ نہیں رہے بندہ نواز رہے, غریب نہیں رہے غریب نواز رہے. یہ اس کی اجازت ہے. اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے روزانہ سفید کاغذ پر کالی قلم سے اللہ لکھے. آپ پڑھنے لکھیں گے, ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع, جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے تو لکھنا بند کرتے ہیں. آنکھوں سے بچوں سے دل کے اوپر اتاریں. اگر اللہ نے چاہا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. اس وقت دل کی قسم دیر ہو جائے گی, اس کے ٹک کے ساتھ اللہ ٹک کے ساتھ اللہ. رات کو سونے لگے انگلی کو کرم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں کسی میں. صبح آفس جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے ہیں, ذکر خفی ہو رہا ہے ذکر خفی ہو رہا ہے. جب تک دل نکلتی نہیں میسر اس وقت ذکر خفی کرتے ہیں. جب تک دل کی دھڑکنوں سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. جب دل کی دھڑکنوں سے ملتا ہے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. وضو ہو یا نہ ہو دل کا عمل پانی نہیں ہوتا ہے. آپ سارے پانی میں پڑے دل میں پانی میں جائے گا, دل میں پانی جائے گا. جب یہ اللہ کا وہ دل میں آئے گا وہ اس کو بھرے گا, اس کو بولتے ہیں وضو کرنے شوق شرابہ کا. بعض لوگ جلالی ہوتے ہیں, اگر ذکر سے گرمی ہے تو دوری شریف پڑے پھر ذکر کریں پھر دوری شریف پڑیں تو اس کو ٹھنڈا سے کر دیں. یہ دونوں چیزیں ہیں. مجد صاحب فرماتے ہیں کہ زبانی بات سب سے اور ضرور چیز ہے, لیکن جب ذکر قلب ادا ہو جاتا ہے تو ضرور چیز اس کا وسیع ہے. بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر مخلوقیں ختم ہیں, وہ کیا کریں, ان کے لیے ضروری